بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانے پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکی کا والد نہیں مان رہا، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی۔ مختصر یہ ہے کہ جو بھی مان نہیں رہا یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا اور آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی عزت زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرمانبرداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو مختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا یا جائے گی۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہ آتا ہو تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، اور جو 2 اسم ہیں اب بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے آپ نے 33 بار پڑھنے ہیں۔ جو اسم ہوں گے آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اس طرح آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں ان کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں
اور یہ دو لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا انہیں ہی عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایسا کرے گا، آنکھیں بند ہوں، کہے گا یا قابض۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے بطول، آپ نے ذہن میں بطول کو دیکھنا ہے، آپ نے ذہن میں بطول کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال دی یا قابض العزیز، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے اس طرح 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی، مثال کے طور پر مرد کا نام ہے عثمان، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، وہ کہے گی یا قابض العزیز، اور ساتھ ہی ذہن میں عثمان کو رکھنا ہے، اپنے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ آپ کا اگر شوہر ہے انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اگلا بندہ مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا ہے، والدہ ہے، اس کا والد ہے۔ اگر آپ کا کوئی والد ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اکثر اوقات والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی مسئلہ مختصر یہ ہے کہ جس کا بھی نام لے کر اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ اس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میری بہن، بھائی، بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔